بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سارے طلباء جو ہے وہ عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ سوال ہم نے کرنا ہے سال اول سے ہیں، اور حصہ انشائیہ کا یہ سوال نمبر 1 ہے، لیکن ترتیب کے حوالے سے MCQs کے بعد یہ سوال نمبر 2 آتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے حصہ نظم میں تشریح کو کیسے حل کرنا ہے پیپر کے اندر۔ سوال آئے گا جی، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں یا لکھیں، تحریر کریں۔ اچھا جی، یہ نا 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم بچوں ذرا سن لیں۔ 1 جمع 1 جمع 4 جمع 4 برابر 10۔ یا بعض دفعہ پیپروں میں اس کی جگہ 8 لکھا ہوتا ہے، 1 جمع 1 جمع 8 برابر 10۔ یعنی کہ حصہ نظم سے 2 اشعار آئیں گے، ان 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے، اکٹھا ہی کرنی ہے، اور 10 نمبر کے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ حوالہ متن۔ اچھا، یہ جو میں لکھ رہا ہوں حوالہ متن، یہ لکھ بھی سکتے ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت اگر نہیں لکھنا چاہتے تو نہ لکھیں۔ حوالہ متن کا معنی ہی یہ ہے کہ نظم کا عنوان شاعر کا نام۔ بچے عموماً کیا غلطی کرتے ہیں کہ نظم کا نام لکھ دیتے ہیں، عنوان ہوتا ہے، اور مصنف کا نام یہاں پہ لکھتے ہیں، شاعر کا نام ہوتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ نظم کا عنوان ہے حمد، اور شاعر جو ہے امیر مینائی۔ حمد لکھنے سے 1 نمبر، اور اگر آپ جو ہے وہ تخلص بھی لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا، شاعر کے نام کا 1 نمبر۔ اب یہ 2 نمبر مکمل ہو گئے، اس کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اشعار درج کریں گے۔ میں مثال کے طور پہ یہ جو ہے وہ خط ڈرا کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اشعار لکھ دیے، دونوں اکٹھے لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو۔ یہ دونوں اشعار لکھنے کے بعد جو ہے آپ ان کو مکمل لکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت قلیل ہے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ وہیں پیپر کے اندر ہی کرنا ہے کہ آپ نے یہ اشعار یہاں پہ درج کرنے ہیں یا نہیں کرنے، لیکن لکھ دیں تو زیادہ مناسب بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ مفہوم آپ نے نہیں لکھنا، اس کا غیر ضروری ہوگا۔ تشریح میں پہلے شاعر کا تعارف لکھیں، مختصر جو ہے وہ 2 سے 3 سطروں کے درمیان ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں کچھ اصول لکھ رہا ہوں یہاں پہ، پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حوالہ جات کے اشعار تحریر کریں۔ اچھا جی، تشریح میں جو باتیں انہوں نے اشعار میں آپ سے پوچھی ہیں، جس سے متعلق شعر ہے، اسی کے متعلق آپ چیزوں کو وضاحت دیں اور ذرا ان کو کھول کے بیان کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر جو ہے حوالہ جات میں آپ نے قرآنی آیات کا ترجمہ، احادیث شریف کا مفہوم، یہ سب لکھ سکتے ہیں۔ بچے پوچھتے ہیں جی سوال کی لینتھ کتنی چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم حوالہ متن کو ملا کر 3 صفحات سے زائد ہو۔ دیکھیں نا جی، یہ 10 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر آپ نے یہاں سے لے لیے۔ 4 جمع 4 کا معنی ہے کہ آپ نے دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سوال میں جز الف ہے، یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ اچھا، اسی سے آگے جو ہے وہ اس کا جز بے شروع ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جناب حصہ غزل۔
حصہ غزل میں نمبروں کی ترتیب ہے 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3 برابر 10۔ ایک نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا، جیسے میر تقی میر، اگر آپ تخلص بھی لکھیں گے تو آپ کو نمبر مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ شعر درج کریں۔ شعر نمبر 1، جس سر کو غرور آج ہے، مثال کے طور پہ یہاں تک آپ نے اس کو مکمل لکھنا ہے، بس ایک شعر، اور پھر مفہوم نہیں لکھنا، اس کی تشریح آپ نے ڈائریکٹ شروع کر دینی ہے۔ مفہوم کے پہلے نمبر تھے لیکن اب نمبر نہیں ہے، وہ غیر ضروری میں آئے گا، تو 3 نمبر کی تشریح ہوگی، 1 نمبر شاعر کے نام کا۔ اب جس سر کو غرور آج ہے، یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے، پھر نوحہ گری کا، آپ نے شعر لکھ کے بعد اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 1.5 صفحہ ہونی چاہیے۔ حوالہ جات کے حوالے سے کم از کم 2 شعر تو لازمی لکھیں۔ تشریح کی شعر کی سینس کو دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے کس زمن میں بات کی ہے۔ شاعر نے عشق حقیقی کو بیان کیا یا عشق مجازی کو۔ ایک شعر میں دونوں چیزیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک شعر کی تشریح 1.5 کرنی ہے، پھر اسی طرح شعر نمبر 2 اور 3 کو بالترتیب۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ کسی بھی شعر کی تشریح کو مکمل کرتے ہیں تو ہمیشہ بچے اس کے نیچے خط لگا دیتے ہیں، ایسے کر کے خط کھینچ دیتے ہیں۔ خط کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال مکمل کر لیا۔